الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں عمل کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا میں انسان کو اس لیے بھیجا کہ تاکہ وہ عمل کرے۔ اس لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے علم عطا کیا ہے، کیونکہ علم کے بغیر عمل کرنا دشوار ہے۔ جب کسی چیز کا علم ہی نہیں ہوگا تو اس پر عمل کیسے ہوگا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر علم کا ایک تجسس ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر علم کا ایک تجسس رکھا ہے، علم کا ایک ذریعہ انسان کے اندر پیدا کیا ہے تاکہ انسان علم حاصل کرے۔ جب علم حاصل کرتا ہے تو اب اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ گیا ہے نفس علم کے لیے پیدا نہیں کیا، ہاں علم کے بغیر چونکہ عمل کرنا دشوار تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو علم عطا کر دیا تاکہ اس علم پر عمل کر سکے۔ چنانچہ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا علم حاصل کرتا ہے۔ اگر تجارت کرنا چاہتا ہے تو تجارت کا علم حاصل کرتا ہے، زراعت حاصل کرنا چاہتا ہو تو زراعت کا علم حاصل کرتا ہے، صنعت و حرفت کی لائن اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کا علم حاصل کرتا ہے۔ تو گویا کہ دنیا کی کسی بھی فیلڈ کو وہ اختیار کرنا چاہے تو اس کا سب سے پہلے علم حاصل کرتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد اب اس پر عمل کرتا ہے۔ چانچہ دنیا کے اندر کوئی شخص بغیر علم کی ہی کوئی چیز کرنے لگے تو اس کو دنیا کے اندر کوئی شخص بغیر علم کی ہی کوئی چیز کرنے لگے تو اس کو دیوانہ کہتے ہیں۔ اب بیٹھے بیٹھے چلنے لگے اور چلنے کا ڈیسٹینیشن اس کو پتہ نہیں کہ میں کیوں چل رہا ہوں، کہاں جانا ہے، تو لوگ کہیں کہ دیوانہ ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے کہ اس نے جانا کہاں ہے۔ خامتے ہو کچھ چاہیے، کہا کہ نہیں بس ایسے ہی بولتا ہوں، تو لوگ کہیں کہ دیوانہ ہے، خام کا بڑبڑ کر رہا ہے۔ بیٹھے بیٹھے آسمان کی طرف دیکھنے لگے تو کہیں گے بھی کیوں دیکھتے ہو، کہا کہ بس ایسے ہی دیکھتا ہوں، تو لوگ کہیں کہ دیوانہ ہے۔ تو گویا کہ حواس خمسہ ظاہرہ کی جتنے عام ہونا چاہیے کہ میں دیکھتا کیوں ہوں، میرا مقصد کیا ہے، میں چلتا کیوں ہوں، میری غرض کیا ہے، میں بولتا کیوں ہوں، میری غائط کیا ہے، میں سوتا کیوں ہوں، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو گویا کہ ہر چیز جو دنیا کے اندر انسان اپنے ان حواس کے ذریعے سے کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک علم ہوتا ہے۔
روشنی میں اس کو اس کی غرض اور گول نظر آتا ہے کہ یہ میرا چونکہ گول ہے، لہذا اس گول کو حاصل کرنے کے لیے میں اس طرف چل رہا ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ علم بہت ضروری ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر علم کا تجسس رکھا ہے۔ یہ حواس خمسہ ظاہرہ جو انسان تجسس رکھا ہے، یہ حواس خمسہ ظاہرہ جو انسان کو اللہ نے دیے، دیکھنے والی آنکھیں دی ہیں، بولنے والی زبان دی ہے، سونگھنے والی ناک دی ہے، سننے والے کان دیے ہیں، اور چھونے والے ہاتھ پیر دیے ہیں۔ تو یہ پانچ جو حواس اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیے ہیں، اور پھر ان کے پیچھے ایک نئی سے نئی انفارمیشن یہ انسان کی فطرت کا حصہ بنا دیا ہے۔ چنانچہ دیکھی جانے والی چیزوں کو وہ آنکھ کے ذریعے سے اس کا علم حاصل کرتا ہے، سنی والی جانے والی چیزوں کو سن کر ہی اس کا علم حاصل کرتا ہے، بولی جانے والی چیزوں کو بول کر اس کا علم حاصل کرتا ہے، چھوئی جانے والی چیزوں کو چھو کر اس کا علم حاصل کرتا ہے۔ تو گویا کہ حواس خمسہ ظاہر پانچ گویا کہ یہ طالب علم ہیں، انسان کے وجود کے وہ اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہیں کہ جو مختلف راستوں کے علم حاصل کر کے انسان کو انفارمیشن دیتے ہیں، اور خود انسان کے دل و دماغ میں ایک تجسس رکھ دیا ہے، ایک ایسی انفارمیشن حاصل کرنے کی اس کے اندر ایک ایسی لگن رکھ دی ہے کہ وہ خام خواہ روزانہ ٹی وی چینل کھول کے دیکھتا ہے کہ آج کون سی نئی خبر ہے، یہ کتاب ہے یار، اس کے اندر کون سی نئی تحریر ہے، یار یہ شخص کچھ بول رہا ہے، یار یہ آج کیا بات کر رہا ہے۔ یہ جو تجسس ہے وہ انسان پہلے، یہاں تک کہ راستے میں اگر ایک شخص آسمان کی طرف یوں دیکھ رہا ہو تو 10 آدمی اس کے ساتھ آگے کھڑے ہو جائیں گے، وہ بھی دیکھنے لگیں گے بھائی کیا دیکھتے ہو، حالانکہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ جو اندر کا تجسس ہے وہ ان کو روکتا ہے، وہ تجسس روکتا ہے، اور وہ بھی ان کے ساتھ دیکھنے پہ مجبور کرتا ہے کہ وہ تجسس روکتا ہے اور وہ بھی ان کے ساتھ دیکھنے پہ مجبور کرتا ہے کہ دیکھو اوپر کیا ہے۔ تو یہ تجسس اگر ختم ہو جائے تو پھر انسان کی طلب علم ختم ہو جاتی ہے، انفارمیشن کی طلب ختم ہو جاتی ہے۔ آج آپ دنیا کے اندر سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، صبح شام انسان اس کے اوپر بیٹھا ہے، کیوں؟ اس لیے کوئی نئی سے نئی کوئی خبر اس کے اندر ڈھونڈتا ہے، نئی سے نئی انفارمیشن اس کے اندر ڈھونڈتا ہے۔ یہ جو تجسس اللہ تبارک و تعالی انسان کے اندر اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ علم حاصل کرنے کے اس کا جذبہ قائم رہے، اور جب علم حاصل کرے گا تو علم حاصل کرنے کے نتیجے میں اس پر عمل، کیونکہ نجات عمل میں ہے، علم میں نہیں ہے۔ انسان کو اس بات کا علم ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن نماز اگر پڑھتا نہیں ہے تو اس کی نجات نہیں ہے۔ اس کو اس بات کا علم ہے کہ روزہ فرض ہے، لیکن روزہ رکھتا نہیں ہے تو اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، اس کو جو ہے اس کی نجات نہیں ہے۔ اس کو یہ پتہ کہ اجر و ثواب نہیں ہے، اس کو جو ہے اس کی نجات نہیں ہے۔ اس کو یہ پتہ کہ زکوٰۃ فرض ہے لیکن دیتا نہیں ہے، تو اس علم پر اس کو کوئی اجر نہیں ہے۔ ہاں زکوٰۃ جب ادا کرے گا تو اب اللہ تبارک و تعالی اس عمل پر اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ حج فرض ہے لیکن اس حج کرتا نہیں ہے، لبیک کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد علم تو ہے لیکن اس علم پر عمل نہیں ہے، بلکہ یہ دوہرا مجرم ہے کہ علم ہونے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کرتا۔ ایک وہ نادان جس کے پاس علم ہی نہیں ہے، اس کو ایک چیز کی فرضیت کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ عذر کرے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ فرض ہے، لیکن جس کو پتہ کہ یہ چیز فرض ہے وہ پھر اس پر عمل نہ کرے تو اس کی پکڑ زیادہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ علم عمل کے لیے ہے، یہ علم نفس علم نہیں، انفارمیشن برائے انفارمیشن نہیں ہے، بلکہ عمل کرنے کے لیے۔ جب عمل پر نجات ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے عمل کے لیے 2 جذبے پیدا کیے ہیں۔ جیسے علم کے حصول کے لیے اللہ نے تجسس رکھا اور اس کے اندر حواس خمسہ ظاہرہ رکھے ہیں، ایسے اس کے عمل کرنے کے لیے بھی 2 جذبے رکھے ہیں، ایک جذبہ خوف اور ایک جذبہ امید۔ خوف اور امید یہ 2 چیز بنیاد پر وہ عمل کرتا ہے، یعنی یہ خوف اور امید یہ دونوں جذبے اس انسان کو عمل کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ کبھی تو خوف کی وجہ سے عمل کرتا ہے اور کبھی امید کی وجہ سے عمل کرتا ہے، اور یہ ایسی اصول ہے، یہ تکوینی بھی ہے تشریعی بھی ہے۔ کائنات کے اندر جو کچھ انسان اعمال تکوینی بھی ہے تشریعی بھی ہے، کائنات کے اندر جو کچھ انسان اعمال کرتا ہے وہ بھی خوف یا امید کی بیس پر کرتا ہے۔ اگر خوف یا امید نکال دیں تو انسان کوئی بھی عمل نہیں کرے گا، گھر میں سوتا رہے گا۔ کتنے لونڈے لپاڑے گھر میں دوپہر 2 بجے تک سوتے رہتے، ماں باپ چیختے رہتے اٹھ جا بھائی
اسٹامپ پہ چلے جاؤ، وہ سو رہے. کیوں؟ ان کو نہ خوف ہے نہ امید ہے. خوف اس بات کا نہیں ہے کہ جاب جاتی کہ نہیں جاتی، کوئی نہیں، ابا پال رہا، ابا دے رہا ہے، کوئی خوف نہیں. لیکن جاب پہ جانے والے کو یہ خوف ہے کہ یار میری جاب نہ چھوٹ جائے، ٹائم پہ پہنچے کہیں پیسے نہ کٹ جائیں، ٹائم تک جاب کریں کہیں باس دیکھ وہ جاب سے چھٹی نہ کرا دے. تو یہ خوف انسان کو صبح شام جاب پر لے کر جاتا ہے. گرمی ہے، سردی ہے، برف ہے یا بارش ہے، یا ہر حال میں یہ اپنے وقت پہ صبح جاب پہ نکلتا ہے. اور پھر امید اس کے ساتھ یہ لگی ہوتی ہے کہ چلو ایک ہفتے کے بعد یا 2 ہفتے بعد مجھے سیلری ملے گی، تنخواہ ملے گی، چیک ملے گا. 2 ہفتے بعد مجھے سیلری ملے گی، تنخواہ ملے گی، چیک ملے گا، تو میرے باس سے کام ہوں گے. امید اس کو تنخواہ کی ہے، امید اس کو سیلری کی ہے. تو معلوم ہوا کہ دیکھو یہ خوف اور امید، یہ دونوں جذبے کائنات کے سارے کام کرواتے ہیں. دکاندار دکان کھول کر بیٹھ رہا ہے، وہ اس لیے بیٹھتا ہے کہ اس کو یہ خوف ہے. اب دکان کھول کے امید لگا لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب گاہک بھیجیں گے، کسٹمر بھیجیں گے، کسٹمر سودا لیں گے تو چلو میرا پروفٹ بنے گا. تو گویا کہ دنیا کے کسی بھی شعبے کو آپ لے لیں، تعلیم کا شعبہ ہو، زراعت کا شعبہ ہو، تجارت کا شعبہ ہو، صنعت و حرفت کا شعبہ ہو، کسی بھی شعبے کو لوگے وہاں امید اور خوف کے علاوہ کوئی اور تیسرا جذبہ نظر نہیں آتا. وہ اس خوف اور امید کی بنیاد پر ہی وہ سارے کے سارے کام کرتا نظر آتا ہے. یہاں تک کہ وقت کا بادشاہ، ملک کا پریزیڈنٹ اور وزیر اعظم بھی خوف اور امید پر ہی سب کچھ کرتا ہے. وہ اس خوف پر کرتا ہے کہ اگر میں نے اچھی حکومت نہ کی تو اگلی دفعہ ووٹ نہیں ملیں گے. لوگوں کو اچھے میں نے پروجیکٹ نہیں دیے، اچھے منصوبے لوگوں کے لیے نہ بنائے تو اگلی دفعہ ووٹ نہیں ملے گا تو میری صدارت طے ہو جائے گی. تو وہ بادشاہ وقت بھی وہ اچھے پروجیکٹ، سہولت کے انتظام، رعایا کے ساتھ ملاطفت اس لیے کرتا ہے کہ اس کو یہ خود دے. اور امید یہ ہوتی ہے کہ اگر میں نے اچھے پروجیکٹ کیے اور اچھے منصوبے رعایا کو دیے تو مجھے امید ہے کہ اگلی دفعہ پھر مجھے ووٹ ملیں گے، اگلے 5 سال کے پھر میں پریزیڈنٹ. تو بادشاہ وقت بھی خوف امید پر ہی چل رہا ہے. تو خوف امید اللہ تبارک و تعالی نے ایسی دو پٹڑیاں ریل کی بنائی ہیں کہ انسان کی زندگی گاڑی اسی پر چلتی ہے. اگر خوف و امید نہ ہو، امید و خوف نہ ہو، تو وہی ہے کہ پٹڑی ایک ہے دوسری نہیں ہے تو ریل گاڑی نہیں چلتی. دوسری پٹڑی یہ پہلی نہیں ہے تو ریل گاڑی نہیں چلتی. خوف امید دونوں ہونا ضروری ہے. صرف خوف ہی خوف ہو اس سے مایوسی پیدا ہوتی ہے، انسان جو مایوس ہو جاتا ہے. تو مایوسی یہ کفر ہے، اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ایسے مایوس ہو جائے اور مایوس ہو کے لمبے ہو جائے، نہیں، تو مایوسی کی اجازت نہیں. اور امید ایسے لگا لیں کہ جناب خیر ہے، سب صحیح ہے، تو نہ اپنی زراعت کی فکر، نہ دکان کی فکر، نہ ملازمت کی فکر، نہ تعلیم کی فکر. اور دیکھا جائے گا جی پڑھنا، اماں کہتی پڑھ لو بھائی تمہارا ایگزام ہے، اماں کوئی نہیں پاس ہو جائے گی، دیکھی جائے گی، بڑی امید ہے، فیل ہو جاتا ہے. تو ایسی امید بے باکی پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے انسان پھر فیلئر میں جاتا ہے. تو گویا کہ دنیا کی ساری زندگی خوف و امید پہ چلتی ہے. تو جس طریقے سے یہ تکوینی نظام ہے، اسی طریقے سے تشریعی نظام بھی اسی بیس پر چلتا ہے. ہم جتنی عبادتیں کرتے ہیں، کبھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی روزہ رکھتے ہیں، پانی کے جانور پیش کرتے ہیں، یہ خوف و امید کے درمیان ہے. خوف یہ کہ اگر یہ امر پورا نہ کیا تو اللہ کے یہاں پکڑ نہ ہو جائے. اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے؟ تو نے نمازیں تیری کہاں ہیں؟ اللہ نے پوچھا روزے کہاں ہیں؟ کوئی روزے نہ ہو تو جواب کیا دیں گے؟ تو یہ خوف ہے. اور امید یہ ہے کہ ہم اگر کر لیں گے تو اللہ تو ہماری عبادت شب و روز کی یہ بھی خوف اور امید پر ہے. اور یہ دونوں جذبے خوف و امید کے یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی کی 2 شانیں ہیں، ان شانوں کی تحت ہیں. اللہ کی ایک شان شان رحمت ہے، ایک شان شان غضب ہے. شان رحمت کے تحت امید ہے کہ اللہ کی شان رحمت ہے، لہذا امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش کر دیں گے اور ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی نماز قبول کر لیں گے. اور شان غضب کے تحت ہم پہ خوف ہے کہ یہ نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری پکڑ کر لیں. لہذا یار پڑھ لو نماز، کر لو، رکھ لو روزہ، دے دو زکوٰۃ، یار پڑھ لو نماز، کر لو، رکھ لو روزہ، دے دو زکوٰۃ، یار حج کر لو، یا خدا کو یاد کر لو. تو گویا کہ یہ خوف اور امید کی بیس پہ انسان سارے کے ساری تشریعی عبادات کرتا نظر آتا ہے. اب رہا یہ سوال کہ خوف افضل ہے یا امید افضل ہے؟
کہ روٹی افضل ہے کہ پانی افضل ہے، تو آپ یہ کہیں کہ بھائی بھوکے کے لیے روٹی افضل ہے، پیاسے کے لیے پانی افضل ہے۔ پیاسا روٹی چھوڑ کے پانی کی طرف بڑھے گا اور بھوکا پانی چھوڑ کے روٹی کی طرف بڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر دونوں ہیں، کسی کو بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے، تو دیکھیں گے بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے، تو دیکھیں گے غالب کیا ہے۔ غلبہ اگر پیاس کا تو پانی کی طرف ہاتھ بڑھائے گا پہلے، اور غلبہ اگر بھوک کا تو روٹی کی طرف ہاتھ پہلے بڑھائے گا۔ تو انسان کی کیفیت پر ہے کہ کس انسان کے لیے خوف بہتر ہے اور کس انسان کے لیے امید بہتر ہے، یہ انسان کی کیفیت پر ہے۔ اگر انسان بے باک ہے اور لاپرواہ ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے لیے خوف بہتر ہے، اس کو خوف دلایا جائے تاکہ اس خوف کی وجہ سے اس کام کو کر لے۔ اور اگر ایک شخص پہلے سے بہت کام کا پابند ہے، اس کو امید دلائی جائے کہ دیکھو جو تو پابندی کر رہے ہو انشاءاللہ تمہیں اس کا جو ہے تو خوف امید۔ اس لیے علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، فرمایا جب تک جوانی انسان کے اندر ہو تو انسان اپنے اوپر خوف کو طاری رکھے، تو کیا ہوگا کہ جوانی کا جنون اس کو گمراہ نہیں کرے گا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس شان غضب کے خوف کی وجہ سے یہ بالکل سیدھا چلتا رہے گا، اور جب بڑھاپا آ جائے، اعمال بھی اس کے کم ہو گئے، اشغال بھی کمزور ہو گئے، اب یہ امید اپنے اوپر غالب کرنے کی، یا اللہ جتنا ٹوٹا پھوٹا کر رہا ہوں اب تجھ سے تیری شان رحمت سے امید ہے کہ میری بخشش ہو جائے گی۔ تو جوانی میں اپنے اوپر خوف طاری رکھے، اور بڑھاپے میں اپنے اوپر اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی امید طاری رکھے، اور یہ سوچے کہ یا اللہ بس تیری رحمت کی امید لے کے آ رہا ہوں، باقی جو ہو سکا کیا، اس سے زیادہ کی ہمت ہی نہیں تھی۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے کہ جوانی میں ہم اپنے اوپر امید طاری کر لیتے ہیں، یار اللہ غفور رحیم ہے، یار اللہ نے جنت ہم ہی دینی، کسے دینی ہے؟ یہ کافروں کو دیں گے جنت، یہ ہندوؤں کی جنت میں ہمیں تو ملنی ہے؟ کوئی نہیں یار، پڑھ لیں گے یار، کوئی نہیں یار، تم پڑھ لو یا نماز، یار کپڑے نہ پاک ہے، مجھ سے کپڑے پاک ہوں گے تو پڑھ لیں گے۔ پھر ناپاک کیا تو اس میں اگرا موترا کیا، کون سی ناپاکی؟ کپڑے ناپاک ہیں جی انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ بہت خوب، کپڑے ناپاک کے ساتھ پھر رہا ہے، یہ کتنی غلاظت کی بات ہے بھائی۔ لیکن بچنے کا بہانہ، امید ہے، اور جی اللہ تعالیٰ غفور رحیم نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا انی لغفار لمن تاب و آمن، میں غفور رحیم اس کے لیے جو توبہ کرے، انی لغفار لمن تاب و آمن، میں غفور رحیم اس کے لیے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل صالح کرے، اس کے لیے غفار ہوں، اس کے لیے غفور رحیم ہوں۔ میں ہر ایک کے لیے نہیں ہوں، جو واقعی میری طرف گڑگڑائے اور میری طرف امید باندھے اور روئے اور مجھ سے ڈرے، میں اس کے لیے غفار، اس کی بخشش کرتا ہوں، اس کے آنسو کا قطع کر دیتا ہوں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے خوف سے ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو اگر آنکھ میں آ جائے، اللہ تبارک و تعالی اس آنسو سے اس شخص کی جہنم کی آگ بجھا دیتے۔ ایک مکھی کے سر کتنا بڑا ہوتا ہے، ایک لیکن اللہ کے خوف سے آنسو بس، وہ بھی آنکھ میں ہی ہے، ٹپکا بھی نہیں، اتنا سے آنسو ہے، پر میں پوری جہنم بجھ جاتی ہے اس کی، اللہ اس کی بخشی کر دیتے ہیں۔ اسے تو قرآن نے کہا اما من خاف مقام ربہ، کہ جو کل روز قیامت میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یار میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا اللہ کے سامنے، یار ڈرا، یار میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا اللہ کے سامنے، یار کیا جواب دوں گا۔ وہنا نفس عن الہوا، اور اپنی خواہشات سے اپنے نفس کو روکا، فإن الجنت ہی الماوا، بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس خوف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا فیصلہ کر دے۔ یہی آنسو جہنم کے اندر ایسے آنسو بہائیں گے، اتنے آنسو بہائیں گے کہ روایات میں آتا ہے کہ اگر جہنمی کے آنسو اکٹھے کر لیے جائیں تو دنیا کی کشتیاں اس میں چل سکتی ہیں، اتنے آنسو، اتنا روئیں گے، ایون آنسو ختم ہو جائیں گے، خون نکلنے لگے گا آنکھوں سے، لیکن فرمایا کہ وہ ان آنسوں سے ان کی جہنم بجھے گے نہیں، بلکہ وہ آنسو پیٹرول کا کام دیں گے، وہ آگ اور بھڑکے گی ان آنسوں سے۔ دیکھو دنیا میں ایک مکھی کے سر کے برابر کے آنسو نے جہنم بجھا دی، اور وہاں سمندر کے سمندر آنسو کے اس کے آنکھوں سے بہ رہے ہیں، لیکن وہ آگ بجھ نہیں بلکہ اور بھڑک رہی ہے، کیونکہ وقت کی بات ہے، ٹائم کی بات ہے۔ یہ جو ٹائم ہے، یہ 60 70 80 سال 90 سال کی عمر جو اللہ نے دنیا میں دی، یہ وہ ٹائم ہے۔ یہاں پر اگر ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو بہ گیا اور خدا کے لیے دل رو پڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جہنم بجھا دیتے۔ لیکن یہی آنسو
وہاں جہنم کے اور اس کی آگ بھڑکی اور اتنے آنسو بہیں گے، لکھا ہے کہ ان کی گالوں میں نالیاں بن جائے گی، مسلسل ایک جگہ سے پانی گزرتا رہے تو پورے ایک نالی بن جاتی ہے، کہتا ان کے گالوں میں گویا کہ نالیاں بن جائیں گی، اتنے آنسو بہیں گے، اتنا چیخیں گے، پکاریں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے، یا اللہ معاف کر، پکاریں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے، یا اللہ معاف کر۔ لکھا کہ 40 سال تک پکارتے رہیں گے، اور یہ 40 سال آخرت کے، دنیا کے نہیں، جہاں کے 50,000 سال کا ایک دن ہے، دنیا کے 50,000 سال کا وہاں کا ایک دن ہے۔ 40 سال تک چیخیں گے، پکاریں گے، معاف کر دیا اللہ، آئندہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ 40 سال کے بعد کہیں گے کیا بات ہے، اب گڑ گئیں گے، یا اللہ معاف کر دے، بڑی غلطیاں ہوگی، آئندہ نہیں کریں گے، بہت چیخیں گے، چلائیں گے، اللہ کی طرف سے خاموشی ہو جائے گی، خاموشی ہو جائے گی۔ اب آپ تصور کریں دنیا کے ایک آدمی آ رہا ہو، پکار، آخر ایک آدمی آئے، ہاں بھائی کیا ہوا، کیا بات ہے، وہ کہے یار اللہ کے نام بچاؤ یار، مجھے بچاؤ یار، مجھے کوئی رسی پکڑاؤ، مجھے نکالو، اور وہ آدمی غائب ہو جائے، خاموش ہو جائے، اس کی اذیت کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی مایوسی کا کیا عالم ہوگا۔ وہ کہا کہ یار یہ تو آدمی آیا، اس سے دیکھا، پھر بھی غائب۔ 40 سال کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آئے گی تو امید لگائیں کہ کچھ بات ہے، اللہ کہیں کہ تمہاری عمل کا یہی بدلہ ہے، جس میں تمہارے عمل کا یہی بدلہ ہے، تم اسی طرح جلتے رہو گے۔ اب آپ بتائیے ان کی امید کہاں جائے گی، مایوسی سے ڈھہ جائیں گے، جیسے آپ بتائیے ان کی امید کہاں جائے گی، مایوسی سے ڈھہ جائیں گے۔ جیسے دنیا میں ایک آدمی 1 گھنٹے کے بعد آ کے کہ نہیں بھائی تو جلتا برتا رہے سے، تو کیا ہوگا، آدمی ہیلپ لیس، مایوس۔ تو جہنم کے اندر یہ حالت ہو جائے گی، اور دنیا کے اندر ایک آنسو بہا دیا تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو خوف یہ اپنے اوپر طاری رکھو، ہاں امید مرتے وقت، اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں زندگی میں خوف طاری رکھو، جب مرنے کا وقت آ جائے تو امید اپنے اوپر طاری کر لو کہ یا اللہ تیری امید پہ آ رہا ہوں، بس جو کرنا تھا کر لیا، اس سے زیادہ نہیں کر سکا، اب میں خالی ہاتھ تیرے پاس آ رہا ہوں، اب آپ ہی بخشش کیجیے گا۔ گویا کہ میں مہمان ہوں، آپ میزبان ہیں، اور مہمان میزبان کے دسترخوان پہ اپنا توشہ لے کے آئے، یہ تو میزبان کی توہین ہے۔ یا اللہ آپ تو کریم داتا ہے، آپ کے دسترخوان پہ خالی ہاتھ آ رہے ہیں، اب آپ نوازیے ہمیں۔ کسی اللہ والے نے اس شعر میں یہ اب آپ نوازیے ہمیں، کسی اللہ والے نے اس شعر میں یہ بات کہی کہ یا اللہ میں مہمان بن کے تیرے پاس آ رہا ہوں، تو وہاں کا میزبان ہے، اور یہ کریموں کے دسترخوانوں پر توشہ لے کے اپنا جائیں تو یہ اس کی کرامت کے خلاف ہے۔ ہم بھی خالی ہاتھ آ رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، جو تھا کر لیا، اب خالی ہاتھ آ رہے ہیں، اب آپ خالی ہاتھ آ رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، جو تھا کر لیا، اب خالی ہاتھ آ رہے ہیں، اب آپ اپنے دسترخوان معقولات و مشروبات سے جائیں اور جنتوں کے دروازے ہمیں لکھو لیں، ہم اس کے منتظر ہیں۔ یہ امید، تو مرتے وقت یہ امید لگائیں، اور زندگی میں خوف طاری رکھیں، بولے تو خوف ہو کہ یار اللہ بھی نے سن لیا، دیکھ لیا، یار میں نے بات اس کو یہ کی، نیت میری یہ ہے، نیت میں میرے کھوٹ ہے، بظاہر میں نے اس سے ہمدردی شو کی ہے، میں نے فلاں چیز میں مکر کر لیا۔ یہ خوف اللہ کا طاری رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چلتے پھرتے اپنا ولی بنا دیتے۔ یہ ایسی چیز ہے، کیونکہ خوف نہ پھر گناہ ہونے دے، تنہائیوں میں بھی پہرے لگ جاتے ہیں۔ اب روزے کی حالت میں تنہائیوں میں بھی ہم کھاتے پیتے نہیں، کیوں؟ ہمارے اوپر خوف ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم نے چپکے سے کھا پی لیا، ابا کو پتہ ہے نہیں، لیکن ربا کو تو پتہ ہے، ربا کو کیا جواب دیں گے؟ بس یہ جو خوف ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبول ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ جو خوف ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبول ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اس لیے ہم جو عبادتیں کرتے ہیں اسی خوف کی وجہ سے کرتے ہیں، اور اسی امید پہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائیں گی۔ خوف یہ کہ نہ کی تو پکڑو، اللہ قبول کر لیں، اگرچہ اللہ کی شایان شان عبادت ہماری نہیں ہے، لیکن اللہ قبول کر لے اپنے لطف و کرم سے، اپنی شان رحمت سے۔ اس لیے خوف اور امید، اور پھر خوف امید خود اٹسیلف اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے، یہ کسی اور مقصد کے لیے ہے، جیسے درہم کے لیے ہے، جیسے درہم دینار، پیسہ روپیہ، یہ روپیہ ڈالر اپنی ذات میں مطلوب نہیں ہے، اس ڈالر سے آپ کچھ اور لینا چاہتے ہیں نا۔ آپ ڈالروں کے ڈھیر لگا کے گھر پہ بیٹھ جائیں آپ، کیا آپ کی بھوک مٹ جائے گی؟ کپڑے مل جائیں گے؟
نہیں، یہ ڈالر اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے. ہاں یہ آپ کے لیے کھانا لینے کا ذریعہ ہے، پانی لینے کا ذریعہ ہے، کپڑے خریدنے کا ذریعہ ہے، مکان بنانے کا ذریعہ ہے. تو خود اٹسیلف اپنی ذات میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن آپ کی بہت سی چیزیں خریدنے کا ذریعہ ہے. یہ آپ کی بہت سے مقاصد پورے کرنے کا ذریعہ ہے. بالکل اسی طریقے سے قائم کرنی ہے تاکہ عمل آسان ہو جائے. جیسے ڈالر اگر ہاتھ میں ہوں گے تو ہمارے کپڑے خریدنا آسان ہو جائیں گے، گاڑی خریدنا آسان ہو جائے گی، کھانا خریدنا آسان ہو جائے گا. ورنہ ڈالر روپے کو کوئی نہیں کھاتا، اس کو کوئی نہیں کھاتا. اور یہ اس لیے کہا کہ یہ ایسا بے وفا دوست ہے یہ پیسہ تھا. اور یہ اس لیے کہا کہ یہ ایسا بے وفا دوست ہے یہ پیسہ روپیہ کہ جب تک تم سے جدائی اختیار نہ کرے نفع بھی نہیں پہنچاتا. جب تک تمہارے ساتھ سینے میں لگا رہے تمہارے کسی کام کا نہیں. اس نے کہا اس کی گھٹی میں بے وفائی ہے، اس بے وفا سے کبھی دل نہ لگانا. یہ ایسا بے سے الگ نہ ہو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا. تم اس سے محبتیں کرتے ہو، تم اس کو اپنی جیبوں میں تجوری میں سجا کے رکھتے ہو. یہ جب تک کسی غیر کی جیب میں نہ جائے تو تم ایک روٹی نہیں دلا سکتا. چاچا آپ ڈالر جیب میں لے کے ہوں اور روٹی والا کہ یار روٹی دینا ہو کہ ہاں جی پیسے نہیں یار مجھے تو ان سے بڑی کام کرو پھر نہیں یار ایسے ہی دے دو، دے گا. اب آپ نے پیار ایسے سے کر لیا جو بے وفا ہے، وہ جب تک نکال کے جب وہ دوسرے کے ہاتھ میں نہیں جائے گا آپ کو روٹی نہیں دلا سکتا. اس سے محبت کرتے ہو. اس لیے پیسے سے پیار نہ کرو بلکہ پیسہ اپنی ضرورت کے لیے رکھو. محبت اس ذات سے کرو جو کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. وہ تنہائیوں میں بھی تمہارے ساتھ، وہ جلوتوں میں بھی تمہارے ساتھ، جہاں پکارو اس کی آواز تمہارے ساتھ. ہاں جب چاہے سجدے میں گرو تمہارا سجدہ قبول کرنے کے تیار. تو فرمایا کہ پیار اس سے کرو، ہاں یہ تمہاری ضرورتیں ہیں. تیار. تو فرمایا کہ پیار اس سے کرو، ہاں یہ تمہاری ضرورتیں ہیں، تمہاری فضیلتیں نہیں ہیں، تمہاری محبتیں نہیں ہیں. تو پیسہ دیکھو اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے، لیکن آپ اس سے کچھ چیزیں حاصل کرتے ہیں. ایسی خوف اور امید اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے، لیکن خوف و امید کی وجہ سے آپ کے لیے عمل آسان ہو جاتا ہے. اگر آپ کو آخرت کا نہ خوف نہ اللہ سے کوئی امید ہے، بالکل بے ہنگم زندگی، تو کون نماز پڑھتا ہے؟ نمازی نماز میں آتا ہے اس لیے. آپ امریکہ کی دنیا میں اپنی دکانیں دفتر چھوڑ کے جمعے کے لیے یہاں جمع کس لیے ہوئے ہیں؟ اس خدا کو دیکھ کے آئے. یار اللہ جمعہ نہ پڑھا تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ پکڑ ہو جائے گی. پڑھ لیں گے تو یار اللہ سے دعا کریں گے کاروبار اچھا چل جائے گا. صبح سے دکان پہ کوئی گاہک نہیں آیا، جمعے میں چل کے دعا کرتے ہیں یار شاید کوئی کسٹمر آ جائے، امید لگا کے آئے. تو یہ خوف امید آپ کو لے کے آ رہی ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قیمت ہے. تو خوف امید تو اپنی ذات میں کچھ نہیں، عمل کو آسان کرے. آپ کے لیے جمعے آسان ہو گئے. خوف امید تو اپنی ذات میں کچھ نہیں، عمل کو آسان کرے. آپ کے لیے جمعے آسان ہو گئے، آپ کے لیے تہجدیں آسان ہو گئی، آپ کے لیے روزے آسان ہو گئے، آپ کے لیے حج کے سفر آسان ہو گئے. جی حج کے سفر میں مشقت ہی مشقت، مال بھی خرچ ہو رہا ہے، جان بھی لگ رہی ہے، اتنا ازدحام، اتنا رش، گرمی تپش سب کچھ. اور مرضی کا کپڑے بھی نہیں پہن لو، بس کچھ نہیں، سر بھی ننگا رکھو، چلچلاتی دھوپ سر پہ پڑ رہی ہے. ہاں پیروں میں بھی جوتے پہنے، چپلیں پہن لو، وہ بھی آپ کو پتھر کانٹے نہ لگے، ورنہ چپلوں کی بھی اجازت نہ دیتے آپ کو. ہم خوشبو نہیں لگانی، پسینے کی بو آتی پھرے، دوسروں کی بو آتی پسینے کی آتی پھرے. آپ پراگندہ ہو کے پھریں تاکہ تمہیں اپنی اصل پتہ چلے کہ یہ میری اصل ہے. میں امریکہ میں تو بیٹھ کے ڈیوٹری لگا کے پرفیوم لگا کے خوشبو کا جھونکا بن کے پھر رہا تھا. میں سمجھتا شاید میں پیدا ہی ایسے ہوا ہوں. حج کے احرام جب باندھتے تو پتہ چلا او مائی گاڈ، مجھے تو اپنی بدبو نہیں سونگی جا رہی، کیا بغلوں سے بو آ رہی. بھائی ہوتا ہے نا حقیقت. اللہ یہی حقیقت تو دکھانا چاہتے ہیں. جب انسان اپنی حقیقت کو دیکھ لیتا ہے، اس لیے قرآن وفی انفسکم افلا تبصرون، قرآن کہتے ہیں تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہو. تو اپنے آپ کو ذرا دیکھو، غور کرو گے. جب حقیقت تم پہ کھلے گی تو اللہ کی حقیقی ذات کو اسے ہمیں ڈھانپ رکھا ہے، اسی نے ہماری بدبوؤں کا ڈھانپ رکھا ہے. ورنہ پیٹ میں ہمارے گو لے کے پھر رہے ہیں، ہم پیشاب لے کے پھر رہے ہیں. اسے ایسا ہمیں اوپر سیٹ اپ کر دیا کہ پیشاب پخانے ہمارے پیٹ کے اندر کسی کو پتہ نہیں. یہ اس کی لطف و عنایت. تبھی تو بیت الخلاء سے نکل کے کیا کرتے ہیں ہم؟ استغفار. تبھی تو بیت الخلاء سے نکل کے کیا کرتے ہیں ہم؟ استغفار کرتے ہیں. غفرانک، یا اللہ مجھے معاف کر دے. بھائی آپ نے کون سا گناہ وہاں کر لیا جو آپ معافی مانگ رہے ہیں؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی.
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے اس ایذا کو، یہ پیشاب پخانے کی ایذا ہم سے دور کر دی اور ہمیں عافیت دے دی، سکون مل گیا. یہ دعا کر. لیکن یہ استغفار کس بات کا ہے؟ اللہ اکبر. استغفار اس بات کا ہے کہ بیت الخلاء سے پہلے آپ جس تکبر کے اندر مبتلا تھے، جس اپنی اکڑ کے اندر مبتلا تھے، ہم تو خوشبو کا جھونکا ہے، ہم تو برانڈ نیم پرفیوم استعمال کرتے ہیں، ہم تو ڈیوٹری بھی برانڈ ڈیوٹری استعمال کرتے ہیں، ہمارے تو یوں اور یوں، اور ہم اپنے جبوں کو یوں خوشبو میں سجاتے ہیں، ہم یہاں سے گزر جائیں تو خوشبو پھیلتی جاتی ہے. نخرے تھے نا. اللہ نے کہا بیت الخلاء گئے، وہاں حقیقت کھول گئی. اللہ نے کہا بیت الخلاء گئے، وہاں حقیقت کھول گئی. تمہارے مرغن خوشبودار کھانوں کی حقیقت کھول گئی کہ خوشبودار کھانے بیچارے دسترخوان پہ خوشبو پھیلا رہے تھے، تمہارا اندر اتنا گندا کہ بدبودار بن کے نکلے ہیں. اب استغفار کرتا باہر آ رہا ہے، یا اللہ میں تو خام کا تکبر پہ مبتلا تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے. میں نے فرانہ کہ سب سے پہلے استغفار کرتا. اللہ حقیقت دکھاتے، اور جس انسان کی نظر حقیقت پر رہی اپنی، وہ خدا کی معرفت پا جاتا ہے. اللہ والوں میں ہم میں فرق ہی ہوتا ہے. اللہ والے حقیقت پہ نگاہ رکھتے ہیں کہ یار ہماری حقیقت ہے کیا، ہماری حقیقت ہے کیا. یہ ہماری حقیقت مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، جب اپنے آپ کو مٹا لیا، اپنے آپ کو کم تر سمجھ لیا، اللہ تبارک و تعالی اسی وقت اس کو بلند کرتا ہے. تو اس لیے انسان جو ہے یہ خوف امید کی بنیاد پہ چلتا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے میں نے بتایا دو شان. اور خوف امید اپنی ذات میں مطلوب نہیں، بلکہ یہ عمل کو آسان کرتا ہے. اور عمل کو آسان کرنے کے لیے یہ گویا کہ یہ خوف امید دوا ہے. دوا جیسے دوا انسان کھاتا ہے، دوا خود اپنی ذات میں تو مطلوب نہیں ہے. آپ کو صحت حاصل کرنے کے لیے کھانی پڑ رہی ہے، آپ کو صحت حاصل کرنے کے لیے کھانی پڑ رہی ہے، صحت حاصل کرنے کے لیے کھانی پڑ رہی، ورنہ یہ کڑوی دوا آپ کو کیوں پسند آئے. بالکل اسی طریقے سے یہ خوف امید ایک دوا ہے. یہ دو دوائیں ہیں. اس سے آپ کو دو چیزیں جو دو امراض کا علاج کرتے ہیں، وہ امراض کیا، ایک شہوت اور دوسرے وحشت. کہیں جنسی شہوت ہے، کہیں ہوائی شہوت ہے، کہ غضب کی شہوت ہے. یہ شہوتیں جتنی انسان کے اندر ہیں، ان شہوتوں کو توڑنے کے لیے خوف و امید کی دوا استعمال کرتے ہیں. لہذا خوف کی جو دوائی ہے اس سے ہماری شہوتیں ٹوٹتی ہیں، شہوتیں ٹوٹتی ہیں. اور شہوت ایک ایسا مرض ہے جس سے انسان کا عمل ختم ہوتا ہے. انسان پہ جب شہوتیں غالب ہو جاتی، انسان کے لیے عمل میں سست ہو جاتا ہے. لہذا اس کے لیے کہہ دیا اپنے اوپر خوف طاری رکھو. تمہاری نیند کا جو لطف ٹوٹ جائے گا جب منادی پکارے گا اللہ اکبر، الصلاۃ خیر من النوم، یہ کہے گا تمہاری نیند ٹوٹ جائے گی، اٹھ کے بیٹھ جاؤ گے کہ واقعی منادی پکار رہا ہے. ورنہ صبح کی نماز بھی گئی، دوپہر کی بھی گئی، شام کی بھی گئی، پرواہ نہیں، کیونکہ خوف ہی نہیں. تو خوف سے شہوتیں ٹوٹتی ہیں اور امید سے وحشتیں ختم ہوتی ہیں. جو اللہ کو پہچانتے ہیں ان کو اللہ سے وحشت فیل ہوتی ہے. اللہ سے جب وحشت ہوتی ہے تو اللہ سے دور ہو جاتے. جو اللہ کو نہیں پہچانتے وہ کہتے یار یہ اللہ میاں نے دیکھو یہ نہیں کیا، اللہ میاں یہ کر دیتے، یا اللہ میاں یہ نہیں کیا یہ کر دیتے، یا فلاں جگہ بھوکا مر رہا تھا اللہ نے اس کو بچا دیا. وہ اللہ کو پہچانتا نہیں. یا فلاں جگہ بھوکا مر رہا تھا اللہ نے اس کو بچا دیا، وہ اللہ کو پہچانتا نہیں. یار فلسطین کے اندر دیکھو یا مظلوم بچے مر گئے، اللہ میاں نے کچھ بھی نہیں کیا، یار یہ کیسا اللہ ہے. ایتھوپیا کے اندر یار دیکھو جی قحط آ گیا مر گئے، یار اللہ نے کچھ نہیں کیا. فلاں جگہ سیلاب آ گئی، یہ اللہ کو پہچانتا نہیں تبھی یہ باتیں کر رہا ہے. اس سے اس کو ویسے دوری پیدا ہو رہی ہے اللہ سے، جو گیا کہ وہ جب وحشت فیل کر رہا ہے. نہیں، ہاں یہ جب اللہ کو پہچان لے گا تو سمجھ لے گا کہ اس کے سارے شبہات ختم ہو جائے، کیونکہ اللہ کو پہچانتا نہیں تب یہ سارے سوال کر رہا ہے. اللہ کو پہچانتا نہیں. جیسے آج بیٹا جو ابا کو کہتا ابا آپ امریکہ 20 سال سے، یا آپ نے گھر ہی نہیں بنایا اپنا، آپ نے کوئی بزنس نہیں بنایا، آپ گیس اسٹیشن پہ کام کرنے جا رہے ہیں، یار ابا آپ نے کیا 20 سال میں آپ نے کیا کیا. وہ ابا کو پہچانتا نہیں. وہ ابا 20 سال بیچارہ کس طرح گزارے، اس ابا نے کس طرح بیچارہ 20 سال میں اپنی زندگی اور آپ لوگوں کو پیچھے روٹی بھیجتا رہا. کیونکہ بچے نے تو آ کے نخرہ کرنا، وہ جو رہا، کیونکہ بچے نے تو آ کے نخرہ کرنا، وہ جو امریکن بورن ہے نا. ہاں جب ابا کو پہچان لیتا، او ہو ابا کی لائف پوری کیا ہے، وہ ہے نہیں، ابا کے ہاتھ پیر چومتا، ابا سوری میں نے آپ کو ہرٹ کیا.
آج لونڈے یہی کہتے ہیں کہ ابا آپ نے گھر نہیں بنایا. میں نے تو نہیں بنایا، تو بنا لے. ایک ابا نے گھر بنایا تھا، 5 بیٹے تھے. حضرت حکیم المت تھانوی قصہ لکھتے ہیں، بچے کہتے ابا آپ نے نہ کوئی کاروبار سیٹ کیا، ایک گھر بنا دیا، بس کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ 4-5 کمرے کا گھر اور کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، نہ کوئی بینک بیلنس نہ پیسہ. ابا نے کہا بیٹا فکر نہ کرو، تمہارے لیے بہت اچھا انتظام کیا میں نے. ہاں کیا؟ کہ یہ جو گھر ہے، اس گھر کی جڑوں کی جی خزانہ ہے، خزانہ سونے چاندی کا. میں نے خزانہ دبایا ہوا ہے. تم یوں کرو، اگر وہ چاہتے ہو تو یہ گھر کو گراؤ، اس کے نیچے خزانہ نکلے گا. وہ خزانے کی دیگیں میں نے چھپائی تم لوگوں کے لیے، تمہاری نسلیں سنور جائیں گی. اچھا کہ ٹھیک ہے ابا. اب ابا تو ویسے ہی مر رہا تھا، ابا کو گھر کیا چاہیے، ابا تو اگلے گھر کی تیاری میں تھا. اب انہوں پکڑ کے 2 دن میں سارا گھر ڈھا دیا، کھود کے گھر کی ایسی تیسی کر دی، کھڈے ڈال دیے، پورا گھر کھنڈر بالکل کر دیا. کہا کہ ابا خزانہ نہیں ملا، پورا گھر کھنڈر بالکل کر دیا. کہا کہ ابا خزانہ نہیں ملا، کہاں ہے؟ کہا کہ بیٹا بس گھر یہ میں نے بنایا تھا نا، کیسے بنایا مجھے پتا ہے، اب تم ساروں 5 مل کے ایسا گھر بنا لو. میں تو چلا، اللہ حافظ. جو گھر تھا وہ بھی گیا. یعنی اولاد نے یہ احسان نہیں مانا کہ ابا نے یار چھت، ابا نے پھر اچھا سبق سکھایا، یہ تو میں نے اپنے زور بازو پہ بنایا تھا، میں تو ایک تھا، تم تو 5 ہو، میرا بنا ہوا تم ایک طرف کرو، اب اپنا بناؤ. بنا سکیں گے؟ اب روتے رہ گئے اور پچھتاتے رہ گئے. اسے جو بچے اماں ابا کو یہاں جھٹ سے تانے دیتے سوچا کریں، میاں یہ ابا کزی آئے، اس کو بیچارے کو نہ کوئی زبان آئے، پھر بھی بیچارہ سروائیول کر کر کے تمہیں پیچھے روٹی بھیجتا رہا، اور آج اس بیچارے تمہیں یہاں بھی بلا لیا، اور تم آتے کہتے ابا 20 ایئر نو ہاؤس. یہ کیا لائف ہے؟ کوئی کاروبار نو، گیس اسٹیشن، اپنا گیس اسٹیشن، ملازم، او آپ بھی. میں یہ مشاہدے بتا، واقعی لوگ ایسا کرتے نہیں. یہ تم بنا لو اپنے زور بازو پہ. تو کہنے کا مقصد یہ، تو وحشت تو جو اللہ کو نہیں پہچانتے، جیسے ابا کو پہچانتا نہیں ہے تو سوال کرتا ہے، جو ربا کو نہیں پہچانتا وہ بھی ربا پہ سوال کرتا ہے. ربا کو اگر پہچان جائے گا، معرفت الہی مل جائے گی تو اس کا ہے، ربا کو اگر پہچان جائے گا، معرفت الہی مل جائے گی تو اس کے سارے سوال ختم ہو جاتے. وہ کہتا نہیں، ربا کہتے ہی اسی کو ہے جو اسی طریقے سے خدائی کرتا ہے. ہم تو بندگی میں ایسے سوال کر ڈالتے ہیں، یہ رب کی خدائی. اور باقی اس قسم کے شبہات کے جواب میں اپنے رحم ٹی وی پہ دے چکا ہوں. فلسطین میں بچے کیوں مر رہے، رحم ٹی وی اس کو وہاں سنو. اور میں کہا کہ تو رحم ٹی وی جو میرا یہ ایم اے کوئی ٹی وی نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، یہ علم و معرفت کا خزانہ ہے. وہاں ہر ٹاپک کے اوپر علم و معرفت کا خزانہ آپ کو ملتا ہے، وہاں سنیں آپ. یہ مختصر وقت میں یہ جوابات دینے کا موقع نہیں، وہاں شبہات کے ازالے، یہ جوابات دینے کا موقع نہیں، وہاں شبہات کے ازالے، سوالات، ایک ایک چیز وہاں پہ آپ کو ملتی ہے. تو وہاں تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وحشت ختم ہوتی ہے خوف و امید سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے انسان کی جو شہوت وہ ختم ہوتی ہے. جب شہوت اور وحشت ٹوٹتی ہے، اب انسان کے عمل آسان ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے. اور اللہ کا قرب جو ہے وہی اصل ہے. اسی قرب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی حاجیوں کو حج پہ بلاتا ہے، اور کبھی یہاں غیر حاجیوں کے لیے قربانیاں کرواتا ہے، تاکہ بسم اللہ اللہ اکبر کر کے جانور کی گلا کاٹیں میرا قرب حاصل کرنے کے لیے. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کتنی بڑی شان ہے، اس کا گلا کٹنے سے پہلے خون گرا نہیں، اللہ کیا قبول ہو گیا، تقرب الہی مل گیا. تبھی تو قرآن میں اللہ نے کہا نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تمہارے قربانیوں کے گوشت اور تمہارے قربانیوں کے جو خون اللہ کے یہاں نہیں پہنچتے، ولکن ینال التقوی منکم، کہ جو خون اللہ کے یہاں نہیں پہنچتے، ولکن ینال التقوی منکم، تمہارا جو تقوی ہے، تقرب، یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہنچتا ہے، اور اسی کی قیمت لگتی ہے. اگر تم نے قربانی گوشت کھانے کی نیت سے کی تو وہ گوشت اللہ منہ پہ مار دیتے ہیں. سے اللہ کی قربت حاصل کرنے کی نیت سے جب جانور ذبح کرو گے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور ادھر حاجی حج سے جیسے فارغ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس حال میں واپس لوٹاتے ہیں کہ جیسے کیوم ولدت امور، جیسے ماں نے ابھی جنا ہے. یہاں غیر حاجیوں کی بھی بخشش ہو گئی قربانیوں سے، وہاں حاجیوں کی بخشش ہوئی حج سے. وہ پورا عالم اسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کے غوطے کھا رہا ہے. یہ وہ مبارک موقع ہے. اور یہ جو 10 راتیں ہیں، آج پہلا دن ہے ذی الحجہ کا، آج ذی الحجہ کی پہلا دن ہے، اور اتوار جو آ رہی ہے، اتوار کو ماشاءاللہ عید الاضحیٰ ہے.
اور میں نے بتایا کہ ہمارے ہاں تو 9 بجے کا پیٹنٹ ٹائم طے کیا ہوا ہے، 9 بجے آپ کی یہاں انشاءاللہ عید الاضحیٰ ہوگی، لیکن آپ لوگ 8 بجے ہوا ہے، 9 بجے آپ کی یہاں انشاءاللہ عید الاضحیٰ ہوگی، لیکن آپ لوگ 8 بجے آ جائیں، کیونکہ 8 بجے جو انشاءاللہ تکبیرات بھی ہوں گی اور بیان شروع ہو جائے گا، اور پھر میرا بیان 8:30 بجے میرا بیان ہوگا 9 بجے تک آدھے گھنٹے کا، تو آپ 8 بجے یہاں پہنچ جائیں، مبارک اور بہت بڑا دن ہے وہ، وقت پہ آ جائیں، اور دن ہے، اور یہ کتنے مبارک دن ہیں؟ حدیث میں فرمایا کہ یہ جو ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، ہر ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے، لیلۃ القدر کے برابر، صحیح حدیث میں فرمایا۔ یعنی لیلۃ القدر تو ہمیں پتہ ہی چلتا ملی ہے کہ نہیں ملی، یہ تو ڈیفینیٹ ملی، ڈیفینیٹ نبی نے کہہ دیا، ڈیفینیٹ ملی، ڈیفینیٹ نبی نے کہہ دیا۔ 10 راتیں آپ عبادت کر لیں، 10 نفل پڑھ کے سو جائیں، قرآن کی تلاوت کا ذکر کر کے سو جائیں، تو فرمایا کہ یہ گویا کہ لیلۃ القدر کے برابر آپ کو اجر ملے گا۔ 10 راتیں اگر آپ نے عبادت کر کے سوئے تو کتنا؟ 10 لیلۃ القدر آپ کو مل گئی، نبی کی زبان پر ضمانت ہے۔ رمضان والی لیلۃ القدر تو آپ کو پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملی، یہ تو ڈیفینیٹ نبی نے کہہ دیا لیلۃ القدر کے برابر، اور ایک روزہ 1 سال کے برابر ہے، لہذا اگر آپ نے یہ 9 روزے رکھے تو گویا کہ 9 سال کے روزوں کو برابر، اور نومی کا جو روزہ 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ 1 سال گزر کے برابر ہوتا ہے، یعنی آئندہ سال جو ہم گناہ کریں گے وہ اللہ تعالیٰ آلریڈی معاف کر رہے ہیں۔ یہ 9 ذی الحجہ کا روزہ جو کہ کس دن آئے گا؟ ہفتے والے دن آئے گا، لہذا سیٹرڈے کو آپ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں، جس وقت حاجی وہاں پر میدان عرفات کے اندر ہے۔ اور یہ مسئلہ بار بار بتاتا ہوں کہ عرفہ کا روزہ یہ، اور عرفہ موجود ہے، اور یوم عرفہ وہاں جو ہے وہی عرفہ کا روزہ آپ کا یہاں ہوگا۔ آپ اپنی لوکل تاریخوں کی وجہ سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا، اور جی ہمارا تو پھر یہ ہمارا تو روزہ ہوگا جی اتوار کو ہے، ہمارا تو روزہ اتوار کو ہے جی، لوکل میں چاند نظر نہیں آئے، یہ لوکل ووکل کچھ نہیں ہے، گلوبل مون سائٹنگ سنت راستہ، سائٹنگ سنت راستہ، یہ تازہ میرا کلپ آیا ہوا ابھی ریم ٹی وی پہ، مفتی منیر اخوان آفیشیل، اس کو سن لو، آپ کو نالج مل جائے گا۔ پوری دنیا کی امت کو نبی نے اس کے اندر ایک عید اور ایک رمضان پر جوڑ کر گئے ہیں۔ آج ہم نے اختلاف بنا کے ایک شہر کے اندر 10 2 3 عیدیں کر کے ہم امت کا مذاق اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اسلام کا مذاق اڑ رہا ہے۔ اس لیے میں نے جو فتویٰ دیا تھا الحمدللہ آج اللہ کا احسان ہے کہ امریکہ یورپ کے اندر اس کو مقبولیت ملی ہے، اور کسی نہ کسی حد تک اب ماشاءاللہ ایک دن عید ایک دن رمضان ہونے لگا ہے۔ تو اس لیے آج پہلا دن ہے ذی الحجہ کا، اور سیٹرڈے کو آپ کا جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، اور سنڈے کو الحمدللہ۔ تو حدیث میں فرمایا کہ یہ جو 10 دن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پورے سال میں ایسے مبارک دن کوئی نہیں ہے کہ جس کے اندر عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو باقی پورے سال میں سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ وہ دن ہے۔ لہٰذا اس کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کرو۔ میں تو کہا کرتا ہوں ایک رات میں 100 نفل پڑھا کرو، کوشش کرو۔ میں تو کہا کرتا ہوں ایک رات میں 100 نفل پڑھا کرو، 100 نہیں پڑھ سکتے تو 40 نفل تو پڑھ ہی کرو، 40 نفل پڑھو، اور دن کے اندر 3000 صلاۃ و سلام پڑھو۔ یہ آپ یہ 9-10 دن کر لیں، 40 نفل اور 3000 صلاۃ و سلام آپ یہ کر لیں، آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ابدالوں میں لکھ لیں گے، ولایت و معرفت مل جائے گی، اور دنیا کے خزانے الگ ہے۔ ہمت کرو، کیونکہ یہ کون سا بار بار راتیں آنی ہیں، تو یہ ایک چھوٹا سا عمل 40 نفل، اول تو 100 پڑھو، 100 نہیں تو 40 نفل تو پڑھو ہی پڑھو۔ الم ترى کیف سے والناس تک آپ 10 نفل تو اسی میں پورے ہو جاتے ہیں۔ الم ترى کیف سے ناس تک تو سبھی کو یاد ہے نا، پہلی رکعت میں الم ترى کیف پڑھ لو، دوسرے میں قریش پڑھ لو، تو وہ 10 نفل ہو گئے، پھر وہیں سے شروع کر دو 10 ہو گئے، پھر وہیں سے شروع کرو پھر 10 ہو گئے، 40 نفل ہو گئے آپ۔ اس طرح 100 نفل پورے کر لو، کون سا مشکل ہے؟ عشاء کے بعد کھڑے ہو جاؤ، اور 3000 صلاۃ والسلام، عشاء کے بعد کھڑے ہو جاؤ، اور 3000 صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وسلم، جو میں نے شارٹ دروشی بتایا ہے، 3000 یہ پڑھ لو، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک ان مبارک راتوں میں جہاں عاشقان خدا اللہ کے گھر میں اللہ کو ایسا خوش کیے ہوئے ہیں، اللہ پورے عالم پر اپنی رحمت نازل کرنے کو تیار بیٹھے ہیں، آپ جھولی تو پھیلا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔